اگر قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ میں نے آج جمعہ کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب آپ کا بیان سنا۔ میں جب پیغام شروع ہوا تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس پیغام میں اپنی تمام نیچے والی ذیلی قیادت کو یہ مشورہ دیں گے کہ جو ہمارے قائد نے بیان دیا ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان شہیدوں کے اوپر جو انگلی اٹھائی گئی ہے اس کو قطعی طور پہ اس موقف کی حمایت نہیں کرتے۔ مگر بڑے دکھ سے مجھے، انتہائی دکھ سے مجھے وہ بیان سننا پڑا جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب اس بیان کی سپورٹ میں آپ GHQ تک جا کے دھرنا دیں گے۔ عبدالغفور حیدری صاحب اور GHQ تو دلی بہت دورست، آپ میں کہتا ہوں کسی ایک فوجی سپاہی کے گھر کے باہر آپ دھرنا دے کے دیکھیں ریاست آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ آپ نے جو بیان دیا آپ کی قیادت نے شہداء کے بارے میں، اس وقت موجودہ زندہ 29,000 شہداء کی مائیں اب دھرنا دینے جا رہی ہیں آپ کی قیادت کے خلاف، اور وہ تمام مائیں اس وقت خون کے آنسو رو رہی ہیں جو ان کے بچوں کے ساتھ اس وقت آپ نے، آپ کی قیادت نے، فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے۔ میں شہیدوں کا وارث ہوں، ہم نے اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، ہم جانتے ہیں شہید کیا ہے، ہم جانتے ہیں کس گھر میں سے شہید جب جاتا ہے تو اس گھر والوں کے پیچھے کیا گزرتی ہے۔ خون کے آنسو ہم اس دن کے رو رہے ہیں جس دن کا آپ کی قیادت نے پیسوں کے پیچھے جو بات کی ہے۔ لعنت ڈالتے ہیں ہم اس سارے سوچ کے اوپر جو اس وقت شہداء کے اوپر اٹھائی جا رہی ہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ GHQ کے خلاف آپ دھرنا دیں گے۔ یہ ہر اس شخص کو GHQ کو یاد آ جاتا ہے جب ریاست جو ہے وہ ترقی کرنے لگتی ہے، جب انٹرنیشنل کمیونٹی ریاست کو پذیرائی دینا شروع ہو جاتی ہے، جب انٹرنیشنل پیڈسٹل کے اوپر پاکستان کا نام اونچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ GHQ کے باہر فوراً دھرنا دینے کیوں ہم چل پڑتے ہیں۔ میں حیدری صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ GHQ کے باہر جو دھرنے والا بیان ہے اس پہ قائم رہنا ہے آپ۔ یہ تو بہت دور کی بات، آپ مجھے کسی چکوال کے کسی شہید سپاہی کے گھر کے باہر دھرنا دے کے دکھا دیں، آپ میرے گھر آ جائیں، میرے گھر کے باہر آپ دھرنا دے کے دکھا دیں، میں سب سے پہلے اپنی جان دے دوں گا ادھر۔ آپ نے شہداء کے بارے میں زبان کھولی جس کے بارے میں قرآن ان کی حرمت کے بارے میں قصیدہ سرائی کرتا ہے، اور وہ شہداء جو زندہ ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے رزق لے کے کھاتے ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے ان کو دیکھنے کا، ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ تنہائیں لے کے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنی قیادت کے اس بیان پہ، آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم کے آگے سے، امت کے آگے سے، اور آپ کو تمام پاکستانیوں کے اور شہداء کی ماؤں سے معافی مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔